دیکھیے 5 سال میں پیٹرول جو ہے وہ 72 روپے سے 272 پہ چلا گیا. ڈالر 110 روپے کا تھا 5 سال پہلے، 266 روپے پہ چلا گیا. تنخواہ 25,000 روپے. کیا اس ڈالر کے اڑنے کے اثرات عام آدمی پر نہیں پڑیں گے؟ کیا یہ 72 روپے کا پیٹرول آج 272 روپے میں جو ہم لے رہے ہیں، اس کے اثرات ایک عام آدمی پہ نہیں پڑیں گے؟ میں اس تمام آئی ایم ایف کے جو شرائط کے اوپر آپ مہنگائی کر رہے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور اسے پاکستان کے عوام کے اوپر، صرف مہاجر عوام پر نہیں، پاکستان کے عوام پر اس کو ظلم سمجھتی ہے. ہم جو لون لے رہے ہیں، ہم جو دنیا بھر سے قرض لے رہے ہیں، اس قرض کے ثمرات عوام تک تو نہیں پہنچ رہے. یہ قرض تو اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے ہے. ان قرضوں کے ثمرات اگر عوام تک پہنچ رہے ہوں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. جب یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ان کا جینا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ بہت تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے. مطلب ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف دنیا کے سامنے کشکول لے کے جا رہے ہیں، دنیا کے سامنے آپ بھیک مانگ رہے ہیں کہ صاحب کسی طرح آپ کو جو ہے وہ قرض مل جائے، کوئی آپ کو سپورٹ کر دے، کوئی آپ کو بیل آؤٹ پیکیج دے دے. آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. ہم پاکستان میں ڈالر کمانے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اس پاکستان کے اندر ڈالر خرید رہے ہیں. آپ کب تک ڈالر خرید سکتے ہیں؟ آپ اپنے اسٹیٹ بینک میں اپنی لیکویڈیٹی شو کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس 2.5 ارب ڈالر بھی نہیں بچے. آپ ایل سی نہیں کھول پا رہے اس وجہ سے. اگر آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو مجھے بتائیے، جو آپ یہ کیا کرکٹ میچ کو آپ کہتے ہیں، پی ایس ایل، یہ جو آپ پی ایس ایل کی رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں، ایک طرف آپ جو ہے وہ تعزیت کرنے جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو 36,000 ترکی کے اندر جاں بحق ہو گئے زلزلے میں، قدرتی آفت کے اوپر، آپ ان کی امداد کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف آپ رنگا رنگ تقریب کر رہے ہیں، اور آپ اس تقریب کے اندر بتا رہے ہیں کہ کتنے کیرٹ کا گولڈ لگا ہے اس ٹرافی پہ، اور کتنی اس کے اندر جو ہے وہ زرخون لگے ہیں. اور ساتھ میں سب سے زیادہ جو اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کہ پوری دنیا سے آپ نے کرکٹ کے پلیئرز بلائے ہوئے. کیا وہ آپ کے پاکستانی روپے میں وصول کریں گے اپنی اجرت؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو ڈالر میں آپ تنخواہ دیں گے جو آپ کے پاس سے ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے، اور یہ رقم کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. ہم اپنی پالیسیز، اقتصادی پالیسی اس طرح نہیں بناتے کہ ہم ڈالر کما سکیں. ہمارا اعتماد لوگوں میں ختم ہو گیا کہ ہم اپنی لیبر کو باہر ایکسپورٹ کریں اور وہاں سے ہم ڈالر کما کے یہاں ریمیٹنس کی شکل میں منگائیں. ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم ڈالر کمائیں، ہم ڈالر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں جو میچ ہوگا اس میں پاکستانی لوگ جا کے اگر روپے میں ٹکٹ خریدیں گے تو اس روپے سے آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ڈالر باہر سے تو نہیں آ رہا اس میچ کی وجہ سے. ان عیاشیوں کو وقتی طور پر ہم ڈیلے کر سکتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن وقتی طور پر ہم ڈیلے کر سکتے تھے، اس لیے کہ ڈالر آپ کے یہاں سے ڈرین آؤٹ ہوگا اس شکل میں کہ آپ باہر کے پلیئرز بلا رہے ہیں. آپ اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹی کو ترک کر سکتے ہیں. آپ ان حالات کے اندر کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس لوگوں کو روزگار دینے کے مواقع نہیں ہیں. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں یہ درخواست کی تھی کہ اس کراچی کو ری بلڈ کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر آپ اتھارٹی بنا سکتے ہیں، ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنا سکتے ہیں، ریکنسٹرکشن اتھارٹی بنا سکتے ہیں. اور اگر یہاں تعمیرات کا کام شروع ہوگا تو نہ صرف آپ بے پناہ لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں گے، بلکہ آپ باہر سے پیسہ بھی منگا سکیں گے، اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا اور باہر سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم کوئی تعمیری کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کراچی کو ہم تیزی کے ساتھ تباہ کر رہے ہیں. ہم کراچی کو جب تک مقامی لوگوں کے ہاتھ میں انتظام نہیں دیں گے، باہر سے آنے والا اس جگہ کو سوائے کمانے کے کسی اور حیثیت سے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے. وہ غیروں کی طرح ہمیشہ یہاں پر بیہیو کرے گا. یہاں کے مقامی لوگوں کے ہاتھ میں یہاں کا انتظام ہونا چاہیے. یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، یہ ملک کے مفاد میں بھی ہے.
میں نے آپ سے